اب میں اس کے بعد اردو تقریر پیش کرنے کے لیے محمد ارمان ابن امیر الحق مقام مہواں سے گزارش کرتا ہوں کہ عزیزہ مایا اردو تقریر پیش کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ کفى سلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یخشى اللہ من عباده العلماء صدق اللہ العظیم۔ غلط الزام ہے ہم پر کہ وفاداری نہیں کرتے، غلط الزام ہے ہم پر کہ وفاداری نہیں کرتے، ارے ہم محبت بانٹتے ہیں پر غداری نہیں کرتے۔ برا وقت جب بھی آیا ہے وطن سے وطن والوں، ہم اپنی جان دے دیتے ہیں پر غداری نہیں کرتے، پر غداری نہیں کرتے۔ صدر محترم، مہمان خصوصی، اساتذہ حضرات اور میرے پیارے ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں جشن یوم جمہوریہ کے اس موقع پر چند باتیں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ آپ سب لوگ اچھی طرح واقف ہے کہ آج ہم سب یہاں پر اپنے وطن عزیز کے 75واں جشن یوم جمہوریہ منانے کے لیے جمع ہوئے ہیں، اور ہندوستان کی تاریخ میں یہ جشن یوم جمہوریہ 1950 عیسوی سے بڑے دھوم دھام سے منایا جاتا ہے۔ محترم سامعین، ہمارے ملک کو آزاد کرانے کے لیے خصوصاً علماء اور عموماً تمام مذاہب کے لوگوں نے بہت جد و جہد کی، اور 15 اگست 1947 عیسوی کو ہمارا ملک آزاد ہو گیا۔ لہذا ملک کو بہتر بنانے اور بہتر طریقے سے چلانے کے لیے ایک دستور، ایک آئین ضروری تھا، کیونکہ یہاں پر مختلف زبان کے ماننے والے اور مختلف زبان بولنے والے لوگ رہتے ہیں۔ لہذا ہمارے مسلمان رہنما کی قیادت میں اور ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر کی صدارت میں 2 سال 11 مہینہ 18 دن میں ہمارا ملک کا آئین بن کر تیار ہوا، اور 26 جنوری 1950 عیسوی میں اسے نافذ کیا گیا۔ اس لیے ہم سب اس تقریر کا اہتمام کرتے ہیں، اور ہمارے اسلام کو جنہوں نے وطن عزیز کی خاطر اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا، تن من دھن سب کو قربان کر دیا، ان کی یاد میں گیت اور تقریریں پیش کرتے ہیں۔ میں اپنی اسی بات پر اپنی تقریر ختم کرتا ہوں۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ۔